أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ ایمان والوں کی صفات چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے آخرت کن لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ تو کل کے سبق میں دو صفات ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان والے ہوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ کل بھی کچھ شاید وضاحت کی تھی اس پر کہ مختلف تعریفات کی گئی ہیں قرآن اور حدیث میں۔ جن گناہوں پر سزائیں مقرر ہوئی ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں، اور جس پر سزا مقرر نہیں کی، کوئی حد متعین نہیں کی، تو اسے صغیرہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جس گناہ پر شریعت نے انسان کو ملعون قرار دیا ہے، لعنت کی ہے، یا کوئی بھی وعید پیش کی ہے کہ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، ایسا کرنے والا بہت برا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اور جن پر کہا کہ بس مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تو وہ گناہ صغیرہ ہیں۔ بعض نے تو بات ہی ختم کر دی اور کہا کہ بھئی گناہ گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، اور وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی چھوٹی سی نافرمانی بھی وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ کو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، وزن کیا جائے گا۔ گناہ بھی تولے نہیں جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ان آیات میں والفواحش، فحاشی کے کام داخل ہیں، اگرچہ یہ فحاشی کے کام داخل ہیں کبائر الاسم میں، لیکن اس کے باوجود اللہ جل جلالہ نے انہیں الگ طور پر ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ فحاشی یہ متعدی گناہوں میں سے، اس کے اثرات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے، بلکہ دوسرے انسان تک، پھر تیسرے تک، بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا، اور فحاشی جو ہے خود اور بھی بہت سے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ فحاشی ایسا گناہ ہے کہ انسان اس کی طرف مائل بھی جلد ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بھائی اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی بیان فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، لیس الشدید بسرعہ، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال، فرمایا کہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ آج کل کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہم سب بلکہ نفاق کے راستے پر گامزن ہیں، تو ہمارا غصہ بھی منافق ہو گیا ہے۔ اگر سامنے غریب ہو تو بڑھ جاتا ہے، اور اگر غلطی کرنے والا امیر ہو تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ آیتیں یاد آ جاتی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ حالانکہ قرآن نے اس چیز کا فرق نہیں کیا، کوئی بھی ہے
بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ طاقتور ہوں تو پھر آپ نے غصہ پینا ہے، تب آپ